اور آج آپ کو یہاں پہ بلانے کا مقصد اور آپ کے توسط سے یہ بات کرنے کا مقصد آج کل کے جو سیاسی ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے ہو رہی ہیں وہ تھا. آپ نے گزشتہ روز دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب دوسری دفعہ صدر منتخب ہوئے. میں ہماری جماعت انہیں اور پورا جو یہ ایک حکومتی اتحاد ہے اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ نے ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ پارلیمان اور جمہوریت دونوں کی مضبوطی کا یہ الیکشن سبب بنے گا. جس طرح انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا الیکشن تقریباً ہفتہ پہلے جو ہوا وہ بھی انشاءاللہ جمہوریت اور آئین اور قانون کی بالادستی کا سبب بنے گا انشاءاللہ. آج جہاں پہ آصف علی زرداری صاحب کے صدر کا الیکشن مکمل ہونے کے بعد ایک 14ویں صدر کا ٹرم جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا ہے, اسی طرح ایک صدر جس کا ایک نہایت کالا دور رہا ہے اس کی ٹرم کا, اس کے ٹینیور کا اختتام بھی ہوا ہے. ایک ایسا شخص جو کہ قانون, آئین اور جمہوریت شکن تھا, جس نے کبھی بھی عارف علوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, نام لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. عارف علوی صاحب کبھی بھی بدقسمتی سے صدر کے عہدے کے وقار تک, اس منصب کے وقار تک نہیں پہنچ سکے. وہ صرف ایک جماعت اور ایک گروہ کے اعلیٰ کار تک رہے. ایک اس کے کارکن بھی نہیں میں کہنا چاہوں گا کیونکہ کارکنان بھی جماعت کے ہوتے ہیں, وہ اسے گروہ کے اعلیٰ کار بن کے اپنا کردار ادا کرتے رہے. اور ان کی لیگیسی میں آئین شکنی ہوگی, جمہوریت کا قتل ہے, قومی اسمبلی کی اللیگل تحلیل ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک غیر قانونی اور انتقام پر مبنی صدارتی ریفرنس ہے, ایک ایسا ایوان صدر ہے ان کی ٹرم میں جو کہ ایک آرڈیننس فیکٹری بن گیا. یہی لیگیسی ہے عارف علوی صاحب کی. اور اس کے بعد بھی میں ایک اور بات ضرور ایک تمغہ ان کی گلے میں ڈالنا چاہوں گا کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں. وہ یہ کہ جب 2022 میں آئینی طریقے سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی تو اس کے بعد وہ پھر سے اپنی اسی گروہ کا اعلیٰ کار بنتے ہوئے انہوں نے اپنی جماعت کے بانی کی ایک میٹنگ کروائی اپنے دفتر کو استعمال کرتے ہوئے, جس کا اعتراف اس بانی نے خود کیا اور جس میں ان بانی نے جو آج اڈیالہ جیل میں ہیں انہوں نے خود اعتراف کیا ایک ٹی وی انٹرویو میں کہ اس میٹنگ کے نتیجے میں انہوں نے پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کرائیں, وہ بھی غیر آئینی کام, اور پھر سے غیر آئینی میٹنگ صدر عارف علوی صاحب نے کروائی, اور ثابت کیا اپنی ٹرم کے 5ویں سال میں بھی کہ وہ صرف اس گروہ کے ایک اعلیٰ کار تھے. دیکھیے 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ایک جماعت حکومت نہیں بنا سکی. آپ نے دیکھا کہ جو عوام نے ایک مینڈیٹ دی اس کے نتیجے میں مختلف جماعتوں کو سیٹیں ملیں, اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جہاں پہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات کرنا پڑی تاکہ ایک حل نکل سکے اور ملک کو آگے لے جایا جا سکے. ہم نے عوام کی مینڈیٹ کا احترام کیا. سیاسی جماعتیں جو جمہوری جماعتیں ہوتی ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتی ہیں. ہمارا آپس میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. یقیناً مشکل حالات ہیں, اور ہم نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی اور بھی اگر جماعتیں بنا سکتی ہیں اتحاد کوئی حکومت بنا سکتی ہیں تو ان کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے. مگر ہم نے پھر سے دیکھا کہ ایک گروہ اس نے کسی سے بھی بات کرنے سے اپنے آپ کو روکا اور کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو ہم نے بھی ملک کے حالات دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کی, MQM کے ساتھ بات چیت کی, اور دیگر جماعتوں سے بات چیت کی, اور اس کے نتیجے میں ایک سیاسی اتحاد تشکیل دیا گیا جو کہ اس وقت ملک کی ضرورت تھی تاکہ الیکشنز کے نتیجے میں جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو آگے لے جاتے ہوئے ایک حکومت قائم کی جائے, تاکہ جو ملک کے معاشی مسائل ہیں, جو ملک میں سیاسی استحکام ہے, معاشی مسائل کے حل کے لیے سیاسی استحکام قائم کرنے کے لیے ایک حکومت بنائی جائے تاکہ ملک کو آگے لے جایا جا سکے. اسی اتحاد کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ جوائنٹلی اس اتحاد نے نامنیٹ کیا, آصف علی زرداری صاحب کو صدر کا کینڈیڈیٹ جوائنٹ نامنیٹ کیا, اور آپ نے دیکھا کہ اتحاد نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے
शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट कराया अल्हम्दुलिल्लाह, और आसिफ अली जरदारी साहब को गुज़िश्ता रोज़ सदर भी मुंतखब कराया। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि ये आइंदा दिनों में इस मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। जो मुआशी चैलेंजेस आपके सामने हैं, मैं इसके बारे में कुछ देर बाद चंद बातें ज़रूर करना चाहूँगा, मगर उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा उस शोर के मतलब जो कि एक गिरोह फिर से इस मुल्क में मचा रहा है, जो कि साबिक PTI कह लें, अभी आप उसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम दे दें, काम वही है, हरकतें वही हैं। और आज जो इलेक्शन में धांधली मचाया जा रहा है, जो जमात या गिरोह ये शोर मचा रही है, ये पहली बार ऐसा नहीं कर रही। यही साहिबान या ख़ास तौर पे जो शख्स इनके सरबराह हैं, उन्होंने 2003 से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। 2008 के इलेक्शंस का बॉयकॉट किया, 2013 में 35 पंक्चरों की बात की, 4 हलकों की बात की, और बाद में खुद एतराफ़ किया कि उन्होंने 35 पंक्चर के मुतल्लिक झूठ बोला, खोदा पहाड़ निकला चूहा, तब भी ये हुआ था। और इस झूठ की बुनियाद के ऊपर उन्होंने उस वक्त भी 2013 से 18 के दरमियान मुस्तकिल यहाँ पे रुकावटें डालने के अलावा, शोर मचाने के अलावा, रियासत को आगे चलने से रोकने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। 2 धरने किए, PTV पर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें टांगी और पार्लियामान को लानतें भेजी। यही उनका रिकॉर्ड तब था। और उसी चीज़ को आगे ले चलते हुए अगर आप 2024 में देखें तो वही काम वो फिर से कर रहे हैं। 2018 में उनको नताइज कबूल हो गए क्योंकि RTS डाउन हो गया, उनकी ख्वाहिशात पूरी हो गई। वो एक ऐसा इलेक्शन था जहाँ पे सीटें तो दूर की बात, वो टिकट भी अपने खुद नहीं बांट रहे थे, तो उनको उस तरह का इलेक्शन कबूल था। और आज अगर आप 2024 का इलेक्शन देखें तो दीगर सर्वे कंपनीज़ ने, दीगर पोलिंग कंपनीज़ ने इलेक्शन से कबल पोल्स करवाए इलेक्शंस के मुतल्लिक। आपने देखा दीगर कंपनियां हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, गैलप है, इप्सॉस है, दीगर कंपनियां हैं, वो सर्विस कराती आई हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे चलती भी आई थी। तो अगर आप आज नताइज देखें तो मोर और लेस उन सर्विस के करीब ही नताइज आए हैं। ये वो सर्विस थे जो आम आवाम से इलेक्शन से कबल 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले, चंद महीने पहले ये सर्वेज आते रहे थे। और आज अगर आप देखें तो मोर और लेस जो नताइज हैं वो उसके करीब हैं। हाँ, हम ये समझते हैं, हमें यकीन इस बात का अफसोस है कि हम बतौर जमात, मैं मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन आपके सामने बैठा हूँ, हमारी अपनी तवक्को थी कि वो जो सर्वेज़ में नताइज आ रहे थे या जो नताइज आखिर में आए हैं, हम खुद तवक्को कर रहे थे कि हम इससे ज़्यादा सीटें हासिल करेंगे। हमारे भी और दीगर और जमातों की भी दीगर हलकों में इलेक्शंस पर एतराज़ात हैं। एक जमात नहीं, दीगर जमातों के होते हैं, मगर यहाँ पे ये तासुर दिया जा रहा है या देने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि वो एक गिरोह उसकी हुकूमत नहीं बनी तो यहाँ पे एक मुनज़्ज़म धांधली हुई है जिससे उनको बाहर रखा गया है। क्योंकि उनको आदत यही है कि कोर्ट्स हों तो गुड टू सी यू वाले कोर्ट्स हों, और इलेक्शन हों तो 2018 के RTS डाउन वाले इलेक्शन हों। और मैं साथ साथ आपको ये भी बात कहना चाहूँगा कि ये गिरोह ये दावा कर रहा है कि उनसे 80 सीटें छीन ली गई, और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 22 सीटों पर अपना चैलेंज दायर किया हुआ है, और उसमें से भी 10 सीटों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा में से है। और पंजाब, जहाँ से वो दावा करते हैं कि हमारी अक्सरियती सीटें छीनी गई हैं, वहाँ से उन्होंने सिर्फ 6 या 7 सीटों पे मेरी इत्तला के मुताबिक लीगल चैलेंज दायर किया हुआ है। ये आके शोर मचाते हैं मीडिया पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर। गुज़िश्ता दिनों में ये इनकी हालत है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा एक शख्स ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे सिगरेट पी। ये पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े काम हुए हैं। यहाँ पे भी एक सियासी और जमहूरी सफ़र है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहें, मगर बदकिस्मती से ये काम भी, ये ताज भी इसी गिरोह के सर पर है कि उनके एक मेंबर ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे पहली दफ़ा सिगरेट की तारीख़ फिर से इन्होंने रकम की। तो एक गिरोह जो रोज़ाना कौमी असम्बली में खलल डालने की कोशिश करता है, जो रोज़ाना बाहर
معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی روایت اب یہ بن گئی ہے 10 12 13 سال سے کہ روکو، چیزوں میں رکاوٹ ڈالو، کام آگے نہ چل سکے، بس یہی ان کا کام ہے۔ تو یہ گروہ آج بھی یہ شور تو مچا رہا ہے، مگر جہاں تک بات ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ ہر شخص جس نے بھی الیکشن لڑا ہے، اگر اس کو کوئی بھی اعتراض ہے تو ان کے پاس اس ملک میں لیگل فورم موجود ہے۔ آپ الیکشن کمیشن جا سکتے ہیں، وہاں پہ اوپن کورٹس ہیں، وہاں پہ آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں، آپ پیش کریں، آپ اپنا کیس لڑیں۔ اس کے بعد اگر آپ اس کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو سپیریئر کورٹس میں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں چیلنج کے آپ کے پاس مواقع داخل ہیں، وہاں پہ جانے کے بجائے۔ اور وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان سے سپریم کورٹ میں پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، وہ کہتے جی 8 تاریخ کی شام کو ٹی وی پر یہ چل رہا تھا۔ یہ ان کی لیگل پوزیشن ہے، یہ ان کی لیگل تیاری ہے، یہ ان کے حالات ہیں۔ ان سے آپ باتیں سننی ہو تو بڑی بڑی سنیں گے اور پیچھے سبسٹنس کبھی بھی نہیں ہوتا۔ چند دن قبل دعویٰ کرتے ہیں کہ جی قائد حزب اختلاف کو مائک دیں قومی اسمبلی کے فلور پہ، تو پھر کسی نے کہا کہ جناب پہلے آپ قائد حزب اختلاف اپوائنٹ تو کر لیں، کوئی چٹھی لکھ لیں، تو گزشتہ روز فائنلی انہوں نے پھر چٹھی ڈالی۔ تو یہ ان کے حالات ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جو صاحب دعویٰ کر رہے تھے میں قائد حزب اختلاف ہوں، ان کے ساتھ اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یا 1-2 کرسیوں بعد بیٹھے ہوئے تھے۔ جو 5 سال شخص اسپیکر رہا ہے، جو ان کی سربراہی کر رہا ہے فرنٹ رو پہ، وہ اتنا ان کو نہیں بتا سکا کہ جناب آپ کو قائد حزب اختلاف بننے کے لیے پہلے چٹھی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اسپیکر کو بھی برا بھلا کہیں، گھر ہاؤس کو بھی مفلوج کرنے کی کوشش کریں، اتنی بڑی باتیں کرنے سے پہلے کم از کم اپنی گریبان میں اتنا جھانک لیں۔ یہ عکاسی کرتا ہے ان کی اوور آل طریقہ کار کی۔ جب تک ان کو ان کے نتائج نہ ملیں، یہ ہر وقت لڈو کا بورڈ الٹانے میں لگے ہوتے ہیں، یہ ہر وقت تباہی پھیرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، میں نے آپ سے کہا ہمارے بھی یہ الیکشن کے جو نتائج تھے توقعات سے کم تھے۔ ہم بھی آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہر جماعت یہ چاہتی ہے، جو مین سٹریم جماعت ہوتی ہے، کہ وہ اس کو عوام سے ایک واضح مینڈیٹ ملے تاکہ وہ اس کا جو منشور ہے، جو اس کا مینیفیسٹو ہے، جو ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے اس کا پروگرام ہے، وہ اس کو تشکیل دے سکے۔ ہمارے بھی دیگر رہنما آپ نے دیکھا کافی سینئر ساتھی اور گزشتہ حکومت کے کابینہ ممبرز، وہ اپنے حلقوں سے الیکشن ہارے ہیں، ان کے بھی اپنے اعتراضات ہیں۔ تو دیکھیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ آپ الیکشن جیت جائیں وہاں پہ ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا میں الیکشن صاف ہیں، باقی ملک میں خراب ہیں، الیکشن کمیشن وہی ہے۔ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ شور مچا رہے ہیں، میں پھر سے دہراؤں گا، ان کے پاس یہ لیگل فورمز موجود ہیں، آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کریں، مگر آپ کا اگر یہ خیال ہے وہاں پہ جانے کے بجائے، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ شواہد کے بغیر آپ اس طرح شور مچائیں گے، کبھی کسی سلیکٹیو طریقے سے کسی رپورٹ کا سہارا لیں گے، کبھی کسی بات کا سہارا لیں گے اور آ کے اسی طرح بڑی بڑی باتیں کریں گے اور پیچھے آپ کی باتوں میں کوئی سبسٹنس نہیں ہوگا۔ پہلے آپ 35 پکچر بناتے ہیں، پھر آپ 4 حلقے بناتے ہیں، آج آپ کو فارم 45 مل گئے ہیں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ اسی طرح بار بار ریاست کے کام میں رکاوٹ بنیں گے، ملک کو آگے لے جانے کے سفر میں نہ صرف رکاوٹ بنیں گے بلکہ پیچھے لے جانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، جو آپ نے 2018 سے 22 کے درمیان کیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور دیکھیے، ساتھ ہی ساتھ کہ دیکھیے، اگر آپ کچھ رپورٹس کا یہ ذکر کرتے ہیں، کچھ اداروں کی رپورٹس کا، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ان کی رپورٹیں پکڑ پکڑ کے لہرا رہے ہیں 2024 کی، تو پھر ان کی 2018 کی رپورٹس پر بھی نظر ماریں اور ضرور ماریں۔ اور دیکھیے، ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے اس جماعت نے 2013 سے لے کے آج تک کوئی کنسٹرکٹیو رول ادا نہیں کیا۔ جب حکومت میں بھی 2018 میں یہ مسلط ہوئے، تب بھی آپ نے دیکھا کہ آج جب شہباز شریف صاحب نے پھر سے مفاہمت کی بات کی ہے، اپنی تقریر میں مفاہمت کا ہاتھ آگے بڑھایا ہے، تو پھر سے یہ اس ہاتھ کو پکڑنے کے قابل نہیں دکھائی دیے جا رہے۔ آپ نے دیکھا 2018 میں جب یہ وزیر اعظم مسلط ہو گئے، یہ صاحب جو آج اڈیالہ جیل میں، اس کے بعد بھی چلیں آپ نہیں بنتی آپ کی کرسی، آپ اس منصب کے لیے نہیں ہیں، چلیں آپ کو کسی طرح بٹھا دیا گیا، اس کے بعد بھی وہ شخص اپنے آپ کو اس کرسی کے منصب کے اوپر فائز کرنے کی کوشش کرتا ہوا بھی نظر نہیں آیا۔ جب بالا کوٹ جیسا انسیڈنٹ ہوا تو تب بھی اس شخص کی انا نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور اپوزیشن ممبران کے ساتھ اتنے اہم قومی ایشو کے اوپر بیٹھ جائے۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ 2022 میں
جب ایک آئینی ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، جب ایک آئینی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس مسلط شدہ شخص کو ہٹایا گیا، تو اس وقت بھی ان کو جب حکومت جاتی جاتی نظر آئی تو ان نے اپنا ہی کیا ہوا آئی ایم ایف پروگرام سبوٹاج کیا. ان نے اپنی ہی کی ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط توڑی اور پروگرام کو خراب کیا، پروگرام سسپینڈ ہوا اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے نہج پر دھکیلا. اور جب ہماری حکومت آئی پاکستان کے مفاد میں، 2022 اپریل 2022 میں جب ہماری حکومت آئی، پاکستان کے معاشی مفاد میں ہم نے انہی کا کیا ہوا پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف پروگرام ہم نے ریوائیو کیا، کیونکہ اس وقت ملک کی ضرورت تھی کہ ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں ہوں تاکہ جو زر مبادلہ کے ذخائر کا کرائسس ہے اس کو فوراً ہم روک سکیں. پاکستان میں جو ڈالرز کی قلت ہے اس کو ہم فوراً روک سکیں تاکہ ملک میں ڈیفالٹ نہ ہو اور سری لنکا جیسے حالات نہ ہوں. مگر تب بھی ان سے نہیں رہا گیا. انہوں نے اس ٹائم پر بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے وزراء خزانہ کو، صوبائی تیمور جھگڑا صاحب کو، محسن لغاری صاحب کو، شوکت ترین صاحب نے کالیں کر کے عمران خان کی ہدایت پر کہا کہ آپ یہ چٹھیاں لکھیں آئی ایم ایف کو. چونکہ ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا تھا تو ملک کیوں بچ رہا ہے ڈیفالٹ سے، یہ نئی حکومت آ کے کیوں بچا رہی ہے ملک کو ڈیفالٹ سے، ان کے یہ عزائم کیوں پورے نہیں ہو رہے. تو ان کو سکون نہ آیا، انہوں نے چٹھیاں لکھیں. آپ کو تیمور جھگڑا اور شوکت ترین کی بالخصوص آڈیو لیک یاد ہوگی جس میں واضح طور پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک آئی ایم ایف کو چٹھی لکھی جائے تاکہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو نہ ہو سکے. بہانہ بنایا صوبے کے حقوق کا، اور حقیقت یہ تھی جو یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے آڈیو لیک سے پہلے کہ مقصد یہ تھا کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کسی طرح ریوائیو نہ ہو، اور بعد میں یہ آڈیو لیک سامنے آئی. بدقسمتی سے یہ مثال میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں چونکہ آج بدقسمتی سے ہم اسی کام کا تسلسل دیکھ رہے ہیں. آج پھر عمران خان صاحب نے ایک چٹھی لکھی ہے آئی ایم ایف کو اور اپنے کرسی کے ہوس کو پاکستان کے معاشی بحران کے ساتھ نتھی کیا. عمران خان صاحب نے پھر آئی ایم ایف کو چٹھی لکھی کہ آئی ایم ایف اگر کوئی بھی پاکستان کے ساتھ آج کوئی پروگرام کرتا ہے، کوئی بھی پاکستان کے معاشی بحران میں کوئی اچھا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو عمران خان کے سیاسی عزائم کے ساتھ نتھی کیا جائے. اور کیا مقصد تھا اس چٹھی کا؟ اور آگے سے ان کو ایک منہ توڑ جواب بھی ملا آئی ایم ایف سے. جواب وہی تھا جو جواب بنتا تھا کہ آئی ایم ایف کا کام کسی بھی ملک کے ڈومیسٹک پولیٹیکل معاملات میں مداخلت نہیں ہے. معاشی معاملات کے اندر وہ ممالک سے بات کرتے ہیں اور ایک پروگرام تشکیل دیتے ہیں، یہی ان کا کام ہے. مگر بدقسمتی سے یہ اپنے کام سے باز نہ آئے. وہی لوگ جو پہلے ڈونلڈ لو کی باتیں کرتے تھے آج امریکہ جا کے لابی فرمز ہائر کر کے اسی امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آ کے مداخلت کرو. وہی شخص جو اس ملک میں اپنے سیاسی عزائم کے لیے کبھی آئی ایم ایف کا پروگرام خراب کرتا ہے، کبھی سائفر لہراتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو باز نہیں آ رہے، جن کے آج بھی ارادے وہی لگ رہے ہیں. مفاہمت کی ہم ان سے بات تو کر رہے ہیں مگر 9 مئی کی دہشت گردی کرنے کے بعد بھی ان کو سکون نہیں آ رہا. زمان پارک میں پولیس اہلکاروں کے اوپر پیٹرول بم پھینک کر بھی ان کو سکون نہیں آ رہا. شہداء کی یادگاروں پر بھی حملہ کر کے ان کو سکون نہیں آ رہا. ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ پر بھی حملہ کر کے ان کو سکون نہیں آ رہا. جناح ہاؤس کو جلا کر بھی ان کو سکون نہیں آ رہا. جوڈیشل کمپلیکسز پر حملے کر کے بھی ان کو سکون نہیں آ رہا. اور آج پہلے آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے حوالے سے کہ جب 9 مئی کا حملہ ہوا تو اس کے چند دن بعد عمران خان صاحب نے خود یہ کورٹ کے پریمیسز سے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ ہماری بات نہ مانی گئی تو پھر سے ہم اسی طرح سڑکوں پہ نکلیں گے. انہوں نے اعتراف کیا تھا اور لا تعلقی کا اظہار کرتے کرتے بھی ان کو 2 ہفتے گزر گئے تھے. ایک بالکل خالی سا کھوکھلا سا انہوں نے بعد میں لا تعلقی کا اعتراف کیا اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جا کے اپنے ہاتھوں سے حملے نہیں کیے ہمارے لوگوں نے. کیا حسان نیازی ایک گاڑی کے اوپر کھڑا ہوا افواج پاکستان کی وردی کی بے حرمتی کرتا ہوا نظر نہیں آیا آپ کو؟ کیا ان کے لیڈران آپ کو لوگوں کو جناح ہاؤس پہنچاتے ہوئے جی ایچ کیو کے گیٹ پر لاتے ہوئے نظر نہیں آئے؟ آپ کہیں کہ آپ بکریوں کو پانی پلانے تالاب تک لے جائیں اور کہہ جائیں اگر اس نے پی لیا تو یہ ان کی غلطی ہے. تو یہ ان کے کام ہے اور آج بھی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں نظر آ رہی. میں آپ کو پھر سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جماعت نے مشکل حالات میں بھی ہمیشہ مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا ہے. 2013 سے 18 کی حکومت کے درمیان بھی جب یہ باہر کنٹینروں پر تھے اور پارلیمان پر لانتے بھیج رہے تھے تو تب بھی الیکشنز ایکٹ کی جب لیجسلیشن ہو رہی تھی، پارلیمنٹری کمیٹی کا یہ لوگ حصہ تھے، تب بھی ان کے لوگوں کو اس عمل میں شامل رکھا گیا تھا. یہ باہر کنٹینروں پر تھے تب بھی ہم نے جمہوری عمل میں ان کو شامل رکھا تھا.
शहबाज शरीफ साहब ने बार बार इनकी तरफ हाथ बढ़ाया है, मगर बदकिस्मती से इनके अंदर ये चीज़ ही नहीं है। इनके अंदर आपको नज़र आ रहा है, हम अपनी तरफ से हाथ बढ़ाते रहे हैं, आज भी बढ़ा रहे हैं, मगर बदकिस्मती से नज़र आ रहा है कि इनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं है। मैं बतौर मेंबर कौमी असम्बली भी ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी हमने इनका रवैया देखा है कि देखिए, पार्लियामान में ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन दोनों उसका हिस्सा होते हैं। ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जो इकट्ठे चलते हैं तो एक हाउस चलता है। अपोजिशन का हक है, बल्कि उनका फ़र्ज़ है कि वो एक अहम किरदार अदा करें, कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करें। आवाम के मसाइल के ऊपर कोई भी उनके पॉइंट्स है, डिसएग्रीमेंट्स है, हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद है, इस्लाह है, इसकी निशानदही करना भी उनका काम है। मगर बदकिस्मती से हमें अभी तक ये नज़र नहीं आया। हमें रवैया यही नज़र आ रहा है कि हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे, हम यहाँ पे दूसरी जमातों के लीडरान को गालियाँ देंगे, हम हाउस के बाहर भी हुकूमत को रोकने की कोशिश करेंगे, हाउस के अंदर भी लेजिस्लेशन को रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका ये ख्याल है कि आज जिन मुआशी चैलेंजेस के लिए, इससे निमटने के लिए आवाम ने एक मैंडेट दिया है और हमारी हुकूमत जो ये बनी है, अगर आपका ख्याल है कि आप उस हुकूमत को मफलूज कर सकते हैं, आवाम के मसाइल हल करने से रोक सकते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आपका एक ख्याल है कि आप इस हाउस को मफलूज कर सकते हैं ताकि यहाँ पर आवाम के मसाइल पर डिबेट ना हो और आवाम के मसाइल के हल के लिए लेजिस्लेशन रुक सके, तो ये आपकी गलत फहमी है। मफाहमत का हाथ ज़रूर बढ़ेगा, मगर अगर किसी का भी ये ख्याल है और इस ग्रोह का अगर ये ख्याल है कि ये हुकूमत को या पार्लियामान को मफलूज कर सकेंगे, तो इनकी गलत फहमी है। 10-12 साल से हम इनके तमाशे देख रहे हैं। हम मफाहमत का हाथ ज़रूर बढ़ाते हैं, मगर ना हमने पिछले 10-12 साल में इनकी हरकत की वजह से आवाम के काम और आवाम के मसाइल का हल रोका है, ना आज रोकेंगे इंशाअल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि ये अब सुधर जाएं और सीख जाएं और आखिर में कोशिश कर लें कि कोई इनके अंदर जमहूरी चीज़ आ जाए ताकि मामलात आगे चल सकें, बेहतर तरीके से चल सकें। मगर ये इनकी मर्ज़ी है। मफाहमत का हाथ हमारी तरफ से बढ़ता रहा है, बढ़ता रहेगा, कोशिश जारी रहेगी, मगर इनकी इन हरकत की वजह से कोई काम रुकेगा नहीं। इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में जो हुकूमत है, ये आवाम के मसाइल के हल के लिए काम करती रहेगी। इंशाअल्लाह मुआशी चैलेंजेस भी बेहतर करेंगे, गुर्बत भी कम करेंगे, इंशाअल्लाह लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के जो क्रॉनिक मुआशी मसाइल हैं, सर्कुलर डेट जैसे, आपके जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनके रिफॉर्म्स, FBR के रिफॉर्म्स, ताकि हम टैक्स नेट वाइडन कर सकें, दीगर जो इस तरह के इशूज़ हैं, रोज़गार बढ़ाने का मामला है, इसके हल के लिए आपको हम काम करते हुए नज़र आएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। अगर आपका कोई सवाल है तो बताइए जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।